السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں یوسف جمیل، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اپنے بھائی عاصم جمیل کے حوالے سے، جو کل جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے میڈیا کی جانب سے اور چند یوٹیوبرز کی جانب سے اتنی بڑی غلطی کی گئی ہے۔ یہ جو افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کے بعد اتنی بڑی غلطی کی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی ساری تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اینڈ دس از این ایگزامپل دیٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہاں پہ پروفیشنلزم کی کتنی کمی ہے کہ خبر بریک کرنے کے چکر میں کئی گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہے، اور کس طرح غلط رپورٹنگ کی گئی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی خبریں بھی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے نسلی اور اصلی ہوتے ہوئے، وہ کتنے نسلی اور اصلی رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کی جو خودکشی ہے اس کے حوالے سے ایک تو تصدیق کر دی ہے انہوں نے۔ کل تک جو ہے وہ بہت ہی متضاد اطلاعات آ رہی تھی، کچھ کہہ رہے تھے جی ان کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، کچھ کوئی بات کر رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے حادثاتی طور پہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اب ان کے جو صاحبزادے ہیں یوسف جمیل، طارق جمیل صاحب کے، انہوں نے اب اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی بوجھل دل اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آج شام میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے اہل خانہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ میڈیا پر آ کر ویڈیو اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میرے بھائی سے متعلق منفی خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے۔ گزشتہ 6 ماہ سے ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کے ڈپریشن کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آج اتفاقاً عاصم جمیل گھر میں اکیلے تھے تو انہوں نے باہر سیکیورٹی پر تعینات گارڈ سے بندوق لے کر اپنی تکلیف اور اذیت سے تنگ آ کر خود کو گولی مار لی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے ان کی جانب سے جاری کیا گیا۔ بیسکلی اگر آپ میری کل کی ویڈیو دیکھیں تو میں نے اس کے اندر بھی آپ سے کہا تھا کہ بالکل جو انیشل رپورٹس آ رہی تھی وہ واقعی بڑی کنفیوزنگ تھی، کہ کوئی جیسے کوئی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کہ کوئی دشمنی ہوئی ہے، لیکن اب یہ کافی حد تک چیز جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک ان کا جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھا جا چکا ہوگا۔ لیکن ایک جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کل میڈیا سے، بہت ہی بڑی غلطی، وہ یہ ہوئی کہ یہ جو تصویر آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے ان کے بارے میں یہ جب کل خبر چلی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، تو یہ تصویر جو ہے وہ ساتھ چلی۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ادھر ہاتھ میں یہ جنگ اخبار ہے، اس کا عکس بھی آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ان صاحب کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا اخبار ہے، اس کے اندر بھی جو ہے یہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سما نے، میں مختلف چینلز کو میں دیکھ رہا تھا، سما نے جو ہے وہ جب یہ خبر بریک کی اس کے اندر بھی یہ سوٹ پہنے ہوئے یہ تصویر ہے۔ اس کے بعد ان کی جو ہیڈ لائنز ہیں دنیا ٹی وی کی، سما ٹی وی کی، ان کی ہیڈ لائنز کے اوپر بھی ان صاحب کی تصویر ہے۔ اس کے بعد جیو نے یہ خبر چلائی، اس کے اندر بھی یہی تصویر ہے۔ اے آر وائی نے خبر چلائی، اس کے اندر بھی یہ تصویر ہے۔ چند یوٹیوبرز نے یہ خبر چلائی، سمیع ابراہیم صاحب ہیں اور بھی اس طرح کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ تصویر چلائی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے نہیں ہیں۔ یہ صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے نہیں ہیں۔ یہ جن صاحب کی یہ تصویر ہے ان کا نام بھی عاصم جمیل ہے، لیکن یہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے نہیں ہیں۔ یہ عاصم جمیل صاحب غالباً سعودی عرب کے اندر جو ہے ایک کمپنی ہے جس کے یہ سی او ہیں، اور یہ ان کی کمپنی کے جو ہے وہ چند فلائرز بھی ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سامنے آپ کے، اور یہ بڑی کوئی اچھی کمپنی ہے، اور ان کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے جس میں یہ کوئی انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو ٹریکنگ جو کمپنی ہے غالباً اس کا یہ نام ہے، اور اس کے یہ سی او ہیں۔ اب کل سارا دن کل جو ہے وہ ان صاحب کی تصویر
ہر جگہ چلتی رہی بغیر پرواہ کیے, بغیر یہ دیکھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ غلط آدمی کی تصویر جو ہے غلط شخص کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. میں ظاہری بات ہے اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر کے اندر جو اس وقت ایک سوگوار ماحول ہے, ایک غم ہے, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن آپ ایک اور گھر کے اندر بھی جو ہے وہ کس قسم کے میسیجز دے رہے ہیں. میں تو صرف آئی ایم ناٹ ان کانٹیکٹ ود دس پرسن, لیکن میں صرف سوچ رہا ہوں کہ ان کے گھر کے اندر کیا حال ہوا ہوگا اس وقت. لوگ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہوں گے, اور بس وہ کسی نے پرواہ تک نہیں کی, ایک دفعہ ری چیک کر لیا جائے کہ بھائی یہ ہم غلط تصویر تو نہیں چلا رہے کہیں, لیکن بس کوئی پرواہ نہیں, چلائی جاؤ چلائی جاؤ چلائی جاؤ. اور اوپر سے ایسے ایسے ماشاءاللہ یوٹیوبرز جو صحافت کا جو ہے وہ بھاشن دیتے نہیں سکتے کہ جناب صحافت کس طرح ہونی چاہیے, صحافت کے اصول کس طرح ہونے چاہیے. بندہ تو پہلے دیکھ لو کتنی تصویر چلا رہے ہو, اسی تھوڑا سا ذرا ویریفائی تو کر لیا کریں, اس کے بعد یہ خبر چلا لیں. اب دیکھتے ہیں کہ میں یہ جو آئیڈینٹیفائی میں نے کیا ہے اپنے اگلے ویلاگس کے اندر یا یہ چینلز جو ہیں اپنے بلٹنس کے اندر, اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے کہ آپ نے غلط بندے کو مار دیا. تو یہ جناب ایک یہ اس معاملے میں ایک یہ خبر ہے. اس کے علاوہ اب کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. ایک تو جناب انٹر بینک میں جو ہے وہ ڈالر آج 281 روپے کا ہو گیا ہے, ہفتے کا پہلا دن تھا ٹریڈنگ کا, اور انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 280 روپے 57 پیسے پہ بند ہوا تھا پچھلے ہفتے. آج جو ہے وہ یہ 281 کو کراس کر گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے مہنگا ہو گیا ہے, وہاں پہ 283 کی پرائس جو ہے وہاں پہ کوٹ کی جا رہی ہے اب. اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں. نگراں پنجاب کابینہ نے آئندہ 4 ماہ نومبر 2023 سے فروری 2024 تک کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے, اور صوبہ پنجاب کا آئندہ 4 ماہ کے لیے 2073 ارب روپے کا بجٹ جو ہے منظور کیا گیا ہے, جس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 1718 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 355 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ 33 ارب کی غیر ملکی فنڈنگ سے بھی ترقیاتی اسکیموں کو بر وقت مکمل کیا جائے گا. غیر ترقیاتی بجٹ انتظامی معمول اور آپریشنل اخراجات کے لیے مختص کیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے, انتخابات کا وقت قریب ہے, سب کو مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے, جس کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے. نگراں پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے. پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن ہے. 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا شیخ رشید صاحب کے اوپر. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آج میڈیا کے سامنے ماشاءاللہ دوبارہ پیش ہوئے. میڈیا مطلب پیش تو نہیں ہوئے, عدالت میں آئے ہوئے تھے تو پھر میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا. اب گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے جو سننے والی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری فوج عظیم ہے, اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے جو جنرل اب یہاں پہ میرے خیال میں نام بھول گئے تھے, تو ایک وکیل نے کان میں آ کے کہا عاصم منیر, ہاں عاصم منیر صاحب ہمارے سردار ہیں, اور جنرل ندیم انجم کی ملک کے لیے بہت خدمات ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم کا نام نہیں بھولا اور آرمی چیف کا نام بھول گئے. تو مجھے نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر کا نام کیوں بھول گئے اور جنرل ندیم انجم کا نام کیوں یاد رہا, مجھے نہیں پتا. چلے کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں, جو چلا کاٹنے گئے تھے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے, سب سیاستدانوں کی فوج کے ساتھ رہی ہے, لیکن یہ باہر آ کر اور باتیں کرتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. یہ شہباز گل کی بات نہیں ہو رہی ہے نا یہ شہباز گل کے بارے میں تو آپ بات نہیں کر رہے نا, یہ تو آپ نون لیگ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. وہ شہباز گل ہو گیا, تو باقی جتنے بھی باہر گئے ہیں جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ ان کے بارے میں تو شیخ صاحب کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہوں گے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اب آگے ذرا بڑی انٹرسٹنگ گفتگو شروع ہوتی ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں ہم نے 3 دفعہ سی پی او صاحب 5 اکتوبر کو انہوں نے ایک پرچہ دے دیا ہے تھانہ وارث خان میں, اور دوسری جگہ سی پی او صاحب میں آپ کے پاس تھا. تو یہ سی پی او صاحب کو بتا رہے کہ سی پی او صاحب آپ کو پتہ نہیں میں آپ کے پاس تھا. یہ چیف آف پولیس کو انفارم کر رہے ہیں کہ میں تو آپ کے پاس تھا. 3 جگہ میں کوئی جن نہیں ہوں کہ میں موجود تھا. میں 40 دن کے چلے پر ضرور گیا تھا, لیکن جنات نہیں ہوں. آپ کی بتائی ہوئے پتہ نہیں کون سی جگہ گیا تھا. یہ جو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے میرا وزن 30 کلو کم ہو گیا, کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنا ہے آج, لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. شیخ صاحب کے ساتھ جناب کوئی زیادتی نہیں. خبردار
اگر کسی نے یہ بات کہی تو. کوئی بیان نہیں لیا, لیکن دونوں سیٹیں راولپنڈی کی عوامی مسلم لیگ کی ہیں اور میں لڑتا ہوں اور میں ہی لڑوں گا اگر الیکشن ہوئے تو جب بھی ہوئے. انہوں نے کہا میری صحت خراب ہے, میری رپورٹس آنی ہے, دعا کریں میری سرجری نہ ہو, اگر سرجری ہوتی ہے تو سب مجھے معاف کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر شیخ صاحب کو سرجری کرانے کے لیے جانا پڑ گیا تو پھر سب مجھے معاف کر دیں, مطلب خدا نخواستہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. انہوں نے کہا لیکن یہ ہلکے دونوں اللہ کے بعد, راشد شفیق اپنی دکان پر بیٹھے, اس کی والدہ کے بعد اس کے والد کی طبیعت بھی بڑی نازک ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ خیریت اور عافیت کا گزارے. سی پی او صاحب 5 اکتوبر کے کیس میں چوتھی بار گرفتاری مطلوب ہے تو کال کریں, اسی وقت تھانے آ جاؤں گا, میرے ڈرائیور اور ملازمین کو تنگ نہ کریں. میرا نعرہ جوانی سے ہے, موت میری محبوبہ ہے, جیل میرا سسرال ہے, ہتھ کڑی میرا زیور ہے, اور میں دوستوں کے ساتھ دوستی قبر کی دیوار تک نبھاتا ہوں اور نبھاؤں گا, اور دونوں سیٹوں میں خود لڑوں گا. راشد شفیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ جائے, اس کے والد کی طبیعت انتہائی نازک ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ہلدی مرچ کا کاروبار کریں. اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم یہ الیکشن پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے, دونوں سیٹیں ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے. عدلیہ نے جتنا انصاف کا علم بلند رکھا ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ 9 مئی ایک لانتی پروگرام تھا, لانتی پروگندا, گندے لوگوں کے لیے یہ کام ہوئے ہیں. لیکن میں ایک دل میں درد رکھتا ہوں, وہ اگر میری بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی, عاصم منیر ہمارے شہر کی عزت ہیں, عظیم سپہ سالار ہیں, اور ندیم انجم ہماری عزت ہیں, آن ہیں, شان ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. سی پی او صاحب 17 ستمبر سے 22 اکتوبر تک میں آپ کے پاس تھا یا چلہ کاٹ رہا تھا, چلے نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنا دیا ہے. انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے, تہجد کے وقت بھی گرم پانی دیتے تھے. کون سی ٹھنڈی جگہ تھی, کون سی جگہ تھی, یہ اللہ کو پتہ ہے یا سی پی او کو پتہ ہے. اور اگر میں گرفتار ہوا تو جیل سے بھی الیکشن لڑوں گا. اور اس کے بعد جیسے ہی شیخ صاحب سے کسی نے سوال کیا, شیخ صاحب نے ٹک جو ہے وہ منہ موڑا, اور منہ موڑ کے جناب وہ دوسری طرف نکل گئے. تو یہ ہوا ہے. اب شیخ صاحب کہتے ہیں میں سی پی او صاحب کے پاس تھا, اور انہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ سی پی او صاحب کے پاس تھا لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا تھا, مطلب مجھے بالکل گرم پانی وغیرہ بھی ملتا تھا, نہ مجھے مارا گیا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے, بڑے اچھے طریقے سے. مطلب جنہوں نے رکھا ہوا تھا ان سے گلا بھی کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں رکھا بہت اچھا ہوا تھا, مجھے رکھا بہت اچھا ہوا تھا. اچھا دوسری بات یہ, شیخ صاحب میں ایک صرف سوال کرنا چاہوں گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سی پی او صاحب کے پاس, تو یہ سی پی او صاحب آپ کی ٹویٹیں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, کیونکہ منیف فاروق صاحب کے شو میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں میرا تو کچھ بھی نہیں نکلا, مجھے تو ٹویٹر نے مروا دیا کہ میری ٹویٹیں لا کے جو ہے مجھے دکھائی گئی. تو پنجاب کی پولیس اب ٹویٹیں بھی دکھاتی ہے, یہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ یہ بات تو مجھے نہیں پتہ تھی کہ پہلے اس طرح بھی کبھی ہوتا تھا. تو بہرحال یہ جناب شیخ صاحب کی. اچھا پھر لیکن ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم پر جناب شیخ رشید صاحب کی لال حویلی کو آج ڈی سیل کر دیا گیا ہے. متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کی کارروائی مکمل کر دی گئی ہے. وہ وہاں پہ شیخ صاحب لال حویلی پہنچے, کچھ دیر قیام کیا, لوگوں سے ملاقات کی, اور اس کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے. تو شیخ صاحب کی جو رہائی ہے اس کے اب اثرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات اس ساری چیز کے اندر تھی کہ 9 مئی ایک لعنتی پروگرام تھا, اور گندے لوگوں کے لیے کہ یہ کام کیے ہوئے ہیں, گندے لوگوں نے یہ کام کیے ہیں جناب, جنہوں نے 9 مئی کیا. اب ابھی تک تو 9 مئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا تھا, تو شیخ صاحب جو ہے وہ 9 مئی کی ساری ذمہ داری جن لوگوں پہ ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. یہ اب مسئلہ یہ نا, شیخ صاحب سوال کا جواب ہی نہیں دیتے. آخری دفعہ سوالوں کے جواب انہوں نے صرف منیف فاروق صاحب کو دیے تھے, اس کے بعد کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے. چلیں دیکھتے ہیں وہ دن کب آئے گا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ کریں گے. اچھا دوسری بات یہ, ایک جگہ پہ شیخ صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے لوگوں کو باہر نکلوانے کے حوالے سے بھی تگ و دو کر رہے ہیں, وہ دوسری جانب پولیس جو ہے مزید گرفتاریاں کر رہی ہے 9 مئی کے اندر. پولیس نے 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا. پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے مزید 124 ملزمان کی فہرست تیار کر لی, اور یہ فہرستیں متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں. ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں 9 مئی واقعات میں ملوث مزید 35 افراد کو حراست میں لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش کے لیے پروسیکیوشن اور تفتیشی ٹیم نے جزیات طے کر لی ہیں,
اور ان سے تفتیش اور 9 مئی واقعات کی تحقیقات کی نگرانی RPO راولپنڈی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں 9 مئی کے واقعات پر مختلف تھانوں میں 19 مقدمات درج ہیں۔ ان واقعات میں مجموعی طور پر 444 ملزمان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ GHQ حملے میں اب تک 75 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فرد شہزادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ اپیل کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی ابراہیم میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجواتے ہوئے اپیل کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صنم جاوید کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ رہائی کی روپکار کے بعد ملزمہ کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، حالانکہ عسکری ٹاور کے مقدمے میں ATC نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ پھر ماڈل ٹاؤن کے مقدمے میں صنم جاوید کو نامزد کر دیا گیا۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ صنم جاوید کو بھی اسی طرح دیگر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب CCPO لاہور سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ سول جج قدرت اللہ نے جلد سماعت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے معاون عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت صاحب 4 نومبر تک بیرون ملک ہے، وہ پہنچ چکے ہیں، انگلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست ہم دائر کرتے ہیں۔ اس پہ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے 4 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ عمران خان کو جیل مینول کے تحت سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی ہر خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ، ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین، بیٹوں سے بات چیت بھی ہو چکی ہے، وکیلوں سے ملنے کی اجازت بھی مل چکی ہے، ٹی وی، چارپائی، میٹریس، کرسی، میز، اخبار، کتابیں، اٹیچ باتھ، 6 ڈاکٹر، 3 میل نرس، 1 مشقتی بھی دے دیا گیا ہے۔ سینٹرل جیل کے 4 سرکل میں پابند سلاسل سابق وزیر اعظم عمران خان کو دوپہریے دیے گئے ہیں۔ جیل اصطلاح کے مطابق 4 چکیوں یا سیلوں پر مشتمل سیٹ ایک پہرہ کہلاتا ہے، جس میں 4 افراد کو رکھا جاتا ہے، لیکن کسی اہم قیدی کو چونکہ حفاظتی نقطہ نظر سے دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے، اس لیے عمران خان کو 4 سیلوں پر مشتمل ایک پہرہ دیا گیا تھا، جس کے سامنے برآمدہ ہے جہاں پہ وہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ یہ برآمدہ تقریباً 40 فٹ لمبا تھا۔ واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ کی خواہش پر عدالت کے حکم پر جیل انتظامیہ نے دوپہروں کی درمیانی دیوار گرا کر انہیں 8 سیلوں کے سامنے برآمدے میں واک کرنے کی اجازت دی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے عمران خان کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست پر جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ درخواست شیراز احمد رانجھا ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے، جس پہ خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ شیراز احمد رانجھا ایڈوکیٹ نے درخواست میں کہا کہ جی عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین PTI کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین PTI کا حقیقی بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات کرنا حق ہے۔ سابق وزیر اعظم کی واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے۔ بعد میں خصوصی عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 8 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔